بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سٹیزن اسکول۔ ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے، ایک کہانی بڑی پرانی، جس میں ہم نے ایک عورت کے بارے میں جو ہے اس کی گھریلو لائف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں اور اپنے کچھ لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اور جو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جو ہے وہ مزید کچھ نہ کچھ ایسی بات نکال دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ صورتحال مزید بگڑتی چلی جاتی ہے۔ بیوی جو ہے وہ شوہر سے صرف اتنا چاہتی ہے کہ میں بیمار ہوں تو میرے شوہر کو چاہیے کہ وہ میری بیماری کا، وہ میری طبیعت کا پوچھیں کہ کیا میں جو بیمار ہوں کیا میں زندہ بھی ہوں یا میں مر گئی ہوں۔ شوہر میرا حال نہیں پوچھتا، جبکہ شوہر جو ہے وہ بیوی پر طنز کرتا ہے کہ میں اس سے اس کی بیماری کا کیا پوچھوں، یہ ہمیشہ کی بیمار ہے تو میں اسے کیا روزانہ کی اس کی بیماری کا حال لے کر بیٹھوں۔ میں صدا کی بیمار تھی، اللہ حد ہے جھوٹ کی بھی، میں تو تمہارے گھر آ کر بیمار ہوئی۔ بیوی کو بھی غصہ آیا جب شوہر نے کہا کہ تم صدا کی بیمار ہو، تو بیوی کو بھی غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں صدا کی بیمار نہیں تھی، میں ہمیشہ سے بیمار نہیں تھی، بلکہ میں تمہارے گھر آ کر بیمار ہوئی۔ بس کیا کہوں، ڈاکٹر نے نہیں کہا تھا کہ ناقص غذا اور غم و الم سے یہ بیمار ہوتی ہے، یعنی ڈاکٹر نے صاف صاف یہ الفاظ جو ہے وہ کہے تھے کہ اس کو جو ہے وہ اچھی غذا کی ضرورت ہے، جبکہ تمہارے گھر مجھے اچھی غذا نہیں مل رہی تھی۔ پھر مجھے ڈاکٹر نے غم اور پریشانیوں سے دور رہنے کا بھی کہا تھا، لیکن تمہارے گھر میں مجھے مسلسل پریشانیوں کا سامنا ہے۔ وہ تڑپ کر زور زور سے رونے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ سردی کا غروب ہوتا ہوا سورج بھی ایک بادل کے ٹکڑے کے پیچھے چھپ گیا اور کمرے میں اندھیرا بڑھ گیا۔ چڑیا اب کمرے میں بےتابی سے اڑی اور پھر روشن دان کے شیشے سے ٹکرا گئی، یعنی چڑیا نے پھر کوشش کی اڑنے کی بے چینی سے، لیکن اس کے باوجود وہ شیشے سے ٹکرائی اور پھر نیچے آ گری۔ تم کتنا بیمار ہوئے ہو، میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا، کسی سے فریاد نہیں کی۔ وہ بین کر رہی تھیں اور میاں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ خبردار، جو خاندان کی بات کی زبان کھینچ لوں گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے جو ہے وہ خاندان پر بھی بولنے لگے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائی جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ خود جو چاہیں کہیں سب کے سامنے۔ وہ زور زور سے رونے لگی، یعنی آپ جو ہے وہ مجھے صدا کی بیمار کہیں، سب کچھ کہیں، لیکن میں کسی سے آپ کی بیماری کا ذکر نہیں کر سکتی۔ اس پر آپ مجھ پر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ اے بھابی، شریف عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پولیو زدہ نند نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ اس وقت اپنے آپے میں نہ تھیں، انہوں نے وہ ہاتھ جھٹک دیا، یعنی وہ اس قدر غصے میں تھیں کہ انہیں ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور وہ کس سے بات کر رہی ہیں۔ بس انہوں نے اس نند کا جو ہے وہ ہاتھ بھی زور سے جھٹک دیا، کیونکہ بیگم صاحبہ انتہائی غصے میں ہیں۔ اچھی شرافت ہے یہ، ساری دنیا کو سنائے اور میں نہ بولوں، یعنی شوہر کچھ بھی کہتا رہے اور میں خاموشی سے سنوں، یہ اچھی شرافت ہے۔ سن لیجئے، یہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، ان کا جی بھر گیا ہے مجھ سے، میری ہر بات انہیں بری لگتی ہے اور میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بین کر رہی تھی۔ بین یعنی روتے روتے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بندہ جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو بین کہتے ہیں، جس میں جو ہے وہ بیگم صاحبہ روئے جا رہی ہیں مسلسل اور جو ہے وہ اپنے شوہر کو باتیں سنا رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کا دل بھر گیا ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ میری چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ ان کو بری لگتی ہے۔ چپ رہو، میں کہتا ہوں چپ رہو، تم جاؤ اپنی بہن کے پاس، جاؤ سامان باندھو، جب تک میں نہ بلاؤں مجھے آ کر صورت نہ دکھانا۔ وہ نہیں آ کر رہی تھی تمہارے پاس، وہ شیر کی طرح دھاڑ، یعنی غصے میں جو ہے وہ شوہر بیوی پر جو ہے وہ چیخنے لگا ہے کہ تمہاری بہن بھی تو تمہارے گھر آ کر رہی تھی، اگر تم اس کے گھر رہ لو گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں سامان باندھو اور جب تک میں تمہیں لینے نہ آؤں تب تک تم واپس نہیں آؤ گی۔ وہ 2 دن میری بہن آ کر رہی تھی، بیچاری کو ساس نے مارا تھا، نہ آتی تو کیا کرتی۔ اب یہ احسان جتا رہے ہیں، آخر یہ میرا گھر بھی تو ہے، میں نے اس میں اپنا پراویڈنٹ فنڈ ڈالا، زیور ڈالا، میں نے کوڑی کوڑی بچائی، میں نہیں جاؤں گی اپنے گھر سے۔ وہ چیخی بالکل دیوانوں کی طرح، یعنی بیگم صاحبہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی پاگل یا جنونی آدمی ہو، اس طرح سے جو ہے وہ غصے میں آ گئی اور بہت کچھ جو ہے وہ اپنے شوہر کو سنانے لگی کہ جس طرح سے آپ کا اس گھر پر حق ہے، اسی طرح سے میرا بھی اس گھر میں حق ہے، کیونکہ میں نے اپنا فنڈ ڈالا، اپنا زیور، اور میں نے ایک ایک پیسہ بچا کر یہ گھر بنایا ہے۔ اگر میری بہن آ کر رہ گئی تو آپ اس پر احسان نہ جتائیں۔ آپ لوگ نہیں سمجھا سکتے اس عورت کو، یہ کسی کی سننے والی نہیں۔ میاں نے بے بسی سے سب کو مخاطب کیا۔ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، اچھا میرے ساتھ آؤ۔ پڑوسن خالہ کا جی بھر آیا، پڑوسن خالہ کے دل میں ذرا رحم آیا بیگم صاحبہ کی حالت دیکھ کر، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اٹھو، تمہیں دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں۔ مگر خالہ میں کیوں جاؤں، میرا کیا قصور ہے، ان کا دل کہیں اور اٹکا ہے، یہ مجھے نہیں پوچھتے، پھر کسے پوچھتے ہیں، میں سب سمجھتی ہوں۔ وہ مچل مچل کر روتی اور کہتی، یعنی بیوی جو ہے وہ اب شک میں چلی گئی ہے کہ شاید جو ہے وہ میرا شوہر جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے اس کا دل ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ گھر میں توجہ نہیں دیتا۔ بھابی، اب بھیا ٹکٹ لائے ہیں تو 2-4 دن کو کراچی
پولیو زدہ نند نے سمجھانا چاہیے، یعنی وہ بھی بات کہنا چاہ رہی تھی، سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن ایک دم سے بیگم صاحبہ پھر سے جو ہے وہ چیخنے لگی، میں نہیں جاؤں گی اپنی ہنسی اڑوانے، میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ کر جا سکتی، کیونکہ بیگم صاحبہ بھی اس میں صحیح تھیں کہ اپنے بچوں کو کسی کے اوپر چھوڑ کر جانا اور اس طرح سے جانا تاکہ لوگ جو ہے وہ پھر مذاق بنائیں، تو وہ چاہتی تھی کہ میرا کہیں مذاق نہ بنے۔